اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا مرتبہ اور رتبہ عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو نہ مجھ سے بعد میں کسی کو ملا ہو۔ تو بس اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ماتحت کر دیا۔ انسان، چرند پرند، حیوانات اور سب ہی آپ کی بات سنتے تھے اور آپ سے مخاطب ہوتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتی تھی، آپ ہوا میں پرواز کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان کا تخت بڑی شان و شوکت کے ساتھ آسمان پہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی عجیب واقعہ دیکھا۔ حضرت سلیمان نے زمین کی طرف دیکھا اور ایک عورت بہت ہی عجیب طرح کی، اس کے منہ پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ وہ عورت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناگوارا گزری۔ جو گونٹھی حضرت سلیمان کے ہاتھ میں تھی وہ گونٹھی پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی اس گونٹھی کا پانی میں گرنا تھا، ہوا، چرند پرند، سب حیوانات حضرت سلیمان کی بات نہ سنتے تھے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے سب حضرت سلیمان کی شخصیت سے ناواقف ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ جب حضرت سلیمان زمین کی طرف مائل ہوئے، زمین پر پہنچے، تو انہوں نے ہوا کو بلایا۔ کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، کوئی ان سے مخاطب نہ ہوتا تھا، سب ان سے انجان ہو گئے تھے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت سلیمان بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ جنات کو بلائیں، فضا کو بلائیں، ہوا کو بلائیں، کوئی ان کی بات تسلیم نہ کرتا تھا۔ حضرت سلیمان زمین پر پھرتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ اس نعمت سے کیوں محروم کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے میرا کوئی کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ میرے سے مقام چھین لیا ہے؟ حضرت سلیمان سوچتے رہے اور پھرتے رہے کہ مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جب فضا میں تھا میں نے ایک عورت کے بارے میں ایسا گمان کیا، اور وہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کے بارے میں نے گمان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے یہ میرا مقام چھین لیا ہے، اور میں اس عورت کو ڈھونڈوں گا اور اسے شادی کروں گا۔ شاید میری یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کو ناگوارا گزری ہے، اور میں اس عورت کو ڈھونڈوں گا، اسے معافی مانگوں گا اور اسے شادی کروں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ شاید مجھے وہ میرا کھویا ہوا مقام لوٹا دیں۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت سلیمان کو بھوک لگی اور وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کے پاس گیا، ان کے پاس دیکھا۔ جب وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کے پاس گئے، ان کو ادھر ایک وہی عورت نظر آئی، اور اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس دوڑتے گئے اور ان سے معافی مانگی۔ ان سے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسا گمان کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا مقام مجھ سے چھین لیا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی میں تو پاگل ہوں، میرے ایسا کہاں سے ہے کوئی عمل ہے، اور تم جیسا نوجوان خوبصورت مجھ سے شادی کرے گا، مجھے منظور ہے۔ حضرت سلیمان نے اس عورت سے شادی کر لی اور حضرت سلیمان بہت ہی خوش رہنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان ان مچھلیاں پکڑنے والوں کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مچھلی بہت ہی چمک رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا اور مچھلیاں پکڑنے والوں نے اس مچھلی کو ابھی کاٹنے کا کچھ سوچا ہی تھا، انہوں نے کاٹا اور اس کے اندر سے حضرت سلیمان کی وہ گونٹھی جو اس بلندی سے گری ہوئی تھی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فوراً ہی اپنے ہاتھ میں ڈال لی اور بہت خوش ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ لوٹا دیا، اور آہستہ آہستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سب مخلوقات کو حضرت سلیمان کی طرف متوجہ کیا۔ اور ایک دن وہی پھر دوبارہ تحت حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آیا، اور ہوا نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضرت سلیمان کو وہی مقام عطا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا ہرگز گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مخلوق کو کوئی ایسا برا بلا کہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے۔ ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے اور فضل فرمائے۔